مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ اور جب وقت بدلتا ہے تو لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ وقت اگر ایک جیسا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ ہم سفر کا انتخاب کرتے ہوئے یا اپنی پسند کے شخص سے شادی کے لیے معاملات آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ کو محسوس ہو کہ سامنے والا شخص بات پہ بات، ہر بات پہ بہانے بناتا ہے، آپ کو وقت نہیں دے پاتا، اپنی ذات کے حوالے سے ڈیفینسو رہتا ہے، یا غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے کی بجائے الٹا آپ ہی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسے میں آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں کہ آیا آپ کا انتخاب صحیح ہے؟ جب لوگوں کا آپ سے دل بھر جاتا ہے نا اور وہ آپ کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہتے تو پھر اکثر آپ سے روٹھ جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ انہیں منا سکو، بلکہ اس لیے کہ انہیں آپ سے جان چھڑوانے کا بہانہ چاہیے۔ ان کے شکوے، ناراضگی، یہ سب ایک بہانہ ہے۔ میں نے زندگی سے سیکھا ہے جب تک آپ ایک پہیلی، ایک سوال بنے رہیں گے، لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے اہم رہیں گے، اور جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنا آپ اس کے سامنے کھول دیا، وہاں آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنا بھرم، اپنا آپ ہر کسی کے سامنے مت کھولیے، کیونکہ بہت کم لوگ اس کی اپنائیت اور اہمیت کو سمجھ پاتے ہیں، باقی سب تو بس پہیلی سلجھانے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم احساس نہیں، احسان کرتے ہیں۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، احساس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، احساس کو صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ اہم ہونے کا وہم ہونا۔ اور یہ وہم کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہم انتظار میں ہوتے ہیں اور سامنے والے کو ہماری تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھا، گھر میں ناراضگی ہوئی، کسی نے کان میں ڈال دیا، اپنے شریک حیات کو سبق سکھاؤ، بات کو بڑھایا، چنگاری شعلہ بنی اور ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، نعمت کدہ جہنم کدہ بن گیا۔ جس نے کہا تھا شریک حیات کو سبق سکھاؤ، اب وہ آپ کو دور دور تک بھی نظر نہیں آئے گا اور آپ اس راستے پر خود کو تنہا محسوس کریں گے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ محبت دے کر بگاڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ اس محبت کا مان رکھنا ہی نہیں جانتے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائے تب بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جو عورت ہر کسی کو اپنے دکھ درد بتانے کی عادت ڈال لیتی ہے نا، ہمدردیاں سمیٹنے کی عادت ڈال لیتی ہے نا، پھر اس کے لیے گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد کو ہر عورت سے بات کرنے کا چسکا پڑ جائے تو وہ مرد کبھی اپنا گھر نہیں بسا پاتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا یا روڈ کے کنارے سویا ہوا کتا گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک بھونکتا اور دوڑتا ہے۔ اچھا، نہ یہ کتا آپ سے گاڑی چھیننا چاہتا ہے، نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی ہے، بس خواہ مخواہ بھونکنا اس کی عادت ہے۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کچھ اسی عادت کے لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی منتظر رہے گی۔ میں نے زندگی سے سیکھا ہے، جو لوگ زندگی میں کوشش نہیں کرتے پھر وہ سازش کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر آپ کی برائی کرتے ہیں۔ زندگی کی ریس میں جو لوگ آپ کو دوڑ کر نہیں ہرا سکتے پھر وہ آپ کو توڑ کر ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اور کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ خاموش رہنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہاں جواب دینے کے لیے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا،
اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے اور جواب دینے کی بجائے خاموش ہو جانا، یہ بہت ہمت کی بات ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو بہت سے مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتے۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ قیمتی بات جا کے اپنی بھابھی کو بھی بتائیں۔ انسٹا پہ ایک بہن کا میسج آیا کہ میرے شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر سزا کے طور پہ جلتا ہوا سگریٹ میرے بازو پہ لگاتے ہیں، گردن پہ لگاتے ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے میکے میں بات کیجئے، تو وہ رونے لگیں، کہتی ہیں ابا کہتے ہیں جو بھی ہے اب اس گھر میں تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ افسوس۔ یاد رکھیے جب اپنی شہزادیوں کو رخصت کریں ان کو بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر تمہارا رشتہ طے کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ یاد رکھیے شادی دوبارہ ہو سکتی ہے، اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی گھر ٹوٹنا کوئی گالی ہے، لیکن زندگی ایک بار ملتی ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی، ماں باپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ماں باپ کو ساتھ رکھ سکوں، بلکہ میں خود ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے والدین کے ہاتھوں کو پکڑ کر رکھیں تو کسی کے پیر پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری زندگی کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس چھوٹی سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یاد رکھیے زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ ہمارے قریب اکثر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں، سنو فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے تمہاری برائی کر دی ہے، اور ہاں سنو میرا نام نہ لینا۔ ایسے لوگوں سے دو ٹوک پوچھئے، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرے پیٹھ پیچھے میری کیا برائی کی گئی، بلکہ مجھے یہ بتاؤ میری برائی کرنے والا تمہارے سامنے اس قدر بے جھجک کیوں تھا، جو آرام سے یہ باتیں کہتا رہا اور تم سنتے رہے۔ بیٹیاں منہ پہ تالے لگا کے ہنستی ہیں، درد سارے دبا کے ہنستی ہیں، کسی کے خواب دیکھتی آنکھیں سارے سپنے گنوا کے ہنستی ہیں، اور زندہ درگور ہوتے ہوتے بھی خود کو سجا کے ہنستی ہیں۔ بیٹی ہونے کا حق نبھانے کو دل کی دنیا لٹا کے ہنستی ہیں، زندگی بھر نبھانے کی کوشش میں زخم پہ زخم کھا کے ہنستی ہیں، اور ٹھیسیں دل میں دبا کے دکھوں کی خوش ہوں میں بتا کے ہنستی ہیں۔ پتہ ہے ہم انسانوں کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم قدر کرنا تب شروع کرتے ہیں، کسی کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں، کسی کو سمجھنا تب شروع کرتے ہیں جب وہ انسان اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اندر سے مر چکا ہوتا ہے، ہمارے رویے اس کو اندر سے مار چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا مطلب پورا ہونے تک زبان میں مٹھاس، لہجے میں نرمی دکھاتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، اور مطلب پورا ہوتے ہی زہریلے سانپ بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے محبت کا رونا روتے رہنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل عادی ہو جائے، ساری زندگی وہی بھیک ہی ملتی ہے، محبت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے کہ وہ یہ دعا کر سکے کہ اے خدا میری بیٹی کو بھی مجھ جیسا شوہر دینا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ٹائم دے، اگر اسے بھی محبت اور آپ کی فکر ہوگی تو وہ خود ٹائم نکال لے گا۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کچھ لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے محتاج ہو چکے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا۔ محبت کیا ہے؟ قربانی، کسی کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دینا، یہ ہے محبت۔
اور محبت کرنے والے ایسی ڈیمانڈز نہیں کرتے جو آپ پوری نہ کر سکتے ہو۔ کون سی ڈیمانڈز؟ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور محبت کرنے والے بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے گھر کی عزت بناتے ہیں، محفل کی رونق نہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان کا مزاج بن جاتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ سامنے والے کو صحیح لگنا چاہیے۔ یہ مزاج کیا ہے؟ ایک ذہنی بیماری، ذہنی کمزوری ہے۔ ایسے لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اسے ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ کمزور انسان کی نشانی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ یار اسلام نے 2 وقت کی روٹی دینے پر مرد کو عورت کا حاکم نہیں بنا دیا۔ یہ 2 وقت کی روٹی تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی کھاتی تھی، وہاں وہ فاقے نہیں کاٹ رہی تھی۔ اسلام نے مرد کو 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت اور حرمت کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ وہ اپنے بابا کی سب سے ذہین بیٹی تھی، جسے اب لوگ نفسیاتی مریض کہتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ فرض کیجیے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے کپ سے چائے چھلکے گی کیونکہ کسی نے دھکا دیا۔ بالکل غلط جواب۔ درست جواب یہ ہے کہ کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی۔ آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے۔ اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے تو اس وقت ہماری اصلیت چھلکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ صبر، خاموشی، شکر گزاری، سکون، انسانیت، وقار، یا پھر غصہ، حسد، نفرت، کڑواہٹ، حقارت، جنون۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کردار کے اس کپ کو کس چیز سے بھرنا ہے۔ جیسے بیٹے اولاد نرینہ ہوتے ہیں ایسے ہی بیٹیاں اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور بڑے قسمت والے وہ لوگ ہیں جنہیں یہ نگینے نصیب ہوتے ہیں۔ اگر پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، اور ناپسند انسان کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی شکایتیں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں، لیکن سسرال میں ہر دکھ تکلیف کو سہ جاتی ہیں۔ میکے میں ایک مسکراہٹ سے اپنے سارے درد چھپا لیتی ہیں، اور جب ڈرتی ہے تو ایک چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، اور جب لڑتی ہے تو ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ جیتنا چاہتی ہے تو ساری دنیا جیت لیتی ہے، ہارتی ہے تو اپنی اولاد سے ہار جاتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو غبارے میں ہوا بھرتے دیکھا ہے؟ اگر آپ غبارے میں اس کی اوقات سے زیادہ ہوا بھریں گے تو وہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیں گے، جس عزت کے وہ قابل نہیں ہوتے، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر پھٹ جائیں گے۔ بات بہت کڑوی ہے، بول دوں۔ عورت کی شوخیاں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم قبرستانوں میں احتیاط سے چلتے ہیں کہ کسی قبر پہ پاؤں نہ آ جائے، اور زندگی کی دوڑ میں زندہ انسانوں کو اپنے قدموں تلے کو چلتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ پھپھو اچھی نہیں ہوتی، حالانکہ بھائی کے بچوں میں تو بہنوں کی جان ہوتی ہے۔ اور میں نے زندگی سے سیکھا ہے، صورتیں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں، اور عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے لیکن بستا اس کی برداشت سے ہے۔ یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ لوگوں کو دسمبر میں محبوب کیوں یاد آنے لگتا ہے، ماں کی گود یاد کیوں نہیں آتی،
جو دسمبر کے مہینے میں خود تو گیلی جگہ سوتی رہی اور تمہیں خشک جگہ سلاتی رہی۔ جس دن تو پیدا ہوا تھا نا، اس دن تیری ماں بے ہوش تھی۔ سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی کے چہرے پہ خوشی آئی تھی نا، وہ تیرا باپ تھا۔ اور جہاں تک بات ہے باپ کی روک ٹوک کی، تو ماں کا پیار تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، باپ نا جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات اس کے گھر والے سنتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو۔ یاد رکھیے گا، جس مرد کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی نا، جو اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بھگتنا اس کی بیوی کو پڑتا ہے۔ اور ایسا شخص گھر میں اپنی بیوی کے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا پاتا۔ لوگ کہتے ہیں بہنوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ کبھی پرائی نہیں لگی۔ ہاں، جب وہ میکے آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے ٹنگے ٹاول کی بجائے اپنے بیگ سے مختصر سا رومال نکال کر منہ پونچھتی ہیں تب وہ پرائی لگتی ہیں۔ جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہیں تب وہ پرائی لگتی ہیں۔ جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر نظریں گھماتی ہیں تب وہ پرائی لگتی ہیں۔ جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تب وہ پرائی لگتی ہیں۔ جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چراتی ہیں تب وہ پرائی لگتی ہیں۔ جب بات بات پر غیر ضروری کہکے لگا کر خوش ہونے کا ڈرامہ